خاص علاقوں کے لیے، خاص ملکوں کے لیے، خدا سب کا خدا ہے، خدا سب کا خدا ہے۔ سب کے خدا نے فیصلہ کیا میں ایک نبی ایسا بھیجوں گا جو میری طرح سب کا نبی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اس مضمون کو بھی بیان کیا ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا۔ حضور کی وسعتیں دیکھیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام حمدیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والے۔ عالمین کا لفظ بولا اپنی ربوبیت کے لیے، اپنی وسعتوں کو بیان کیا، ربوبیت کی وسعتوں کو بیان کیا تو عالمین کا لفظ بولا، اور جب اپنے محبوب کی وسعتوں کو بیان کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ وہ رب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مرحبا مرحبا۔ اس مضمون کو بھی حضور کی ولادت کے واقعات کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خالی نکات سننے کی تو ہماری قوم کو جو ہے وہ بھی عادت نہیں ہے، جب تک ویسے بھی نکات یاد نہیں رہتے، واقعات یاد رہتے ہیں۔ حضور کی ولادت ہوئی، آپ کی دائی ام عبد الرحمن حضرت شفا فرماتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکا، حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سجدہ فرمایا، دعا مانگی، سجدے میں سر رکھ کے رب حبلی امتی۔ دائی فرماتی ہیں پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ حضور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق کی سیر کرائی گئی، پھر حضور کو مغرب کی سیر کرائی گئی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا وہ رسول آیا ہے جو ایک عرب کے لیے نہیں، حجاز کے لیے نہیں، تمام روئے عرب کے لیے رسول بن کے آیا ہے، جس کی عظمتوں کا ڈنکا پوری دنیا پہ بجے گا اور جس کی عظمت کا پھریرا سر عرش اولا لہرائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، انہوں نے حضور کا نام رکھا محمد۔ اہل مکہ نے کہا عبد المطلب یہ نام تمہارے قبیلے میں پہلے نہیں تھا، یہ اوپرا نام کیوں رکھا ہے؟ ایسا نام جو پہلے تمہارے ہاں رواج نہیں، یہ اوپرا نام کیوں رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک درخت نکلے، اور وہ درخت اتنا بلند ہوا ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیل گئی، اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور اس سے میوے کھا رہے ہیں۔ ایک کاہنہ کو یہ خواب بیان کیا تو اس نے کہا عبد المطلب اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو تمہاری پشت سے امام الانبیاء کا ظہور ہوگا، یعنی تمہاری اولاد میں وہ ہستی آئے گی جو نبیوں کے سردار بننے والے ہیں، جن کی عظمت کا شورا زمین پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی ہوگا، اور مشرق و مغرب کے لوگ ان کی نبوت سے نفع حاصل کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے۔ حضور کا نام نامی اس میں گرامی رکھنے کی ایک وجہ حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے میرے اس بیٹے کی تعریف آسمانوں میں بھی کی جائے گی اور زمین بھر میں کی جائے گی۔ لفظ محمد کا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد،
وہ ہستی جس کی انتہائی تعریف کی جائے، جن کی ایک تعریف مکمل نہ ہو کہ دوسری تعریف شروع ہو جائے، وہ ہستی جس کی بہت تعریف کی جائے، جن کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتا چوتھی صدی میں کون کون ایسے لوگ تھے جو تعریف کے قابل تھے، کیونکہ وقت بڑا گزر گیا۔ یہ جو وقت ہے یہ بھی ہستیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور شخصیتیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ کسی کی تعریف 1 سال کی جاتی ہے، کسی کی تعریف 2 سال کی جاتی ہے، کسی کی تعریف 4 سال تک کی جاتی ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، نام بھی نہیں یاد رہتے۔ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پئیاں، جنہ باج ایک پل نہیں سا جیوں دے او شکلاں یاد نہ رہیاں۔ کسی کی تعریف 1 صدی تک کی جاتی ہے، دوسری صدی والے لوگ جانتے بھی نہیں کہ پچھلی صدی میں کتنے لوگ قابل تعریف تھے۔ زمانہ ایسی گرد ڈال دیتا ہے کہ شخصیتیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی، پر کوئی ایسی ہستی ہے کہ ازل سے ابد تک ہر زمانے میں جس کی تعریف کی جائے، کوئی ایسی ہستی ہے کہ ہر دور میں جس کی تعریف کی جائے۔ اگر ایسی ہستی کو دیکھنا ہے کہ جن کی تعریف ہر دور میں کی جا رہی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء ہیں، جن کا نام ہی محمد رکھا گیا ہے۔ نبی ان کے قصیدے پڑھتے رہے، اور وہ نبی جو پاؤں کی ٹھوکر مارے تو مردہ قبر سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں عیسیٰ بڑی شانیں رکھتا ہوں، بڑے کمالات رکھتا ہوں، پر میں دنیا میں مصطفیٰ کا نعت خوان بن کے آیا ہوں۔ مبشرم برسول، میں تمہیں ایک شانوں والے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ حضور کی تعریف ابھی حضور آئے نہیں، پہلے نبی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا کو حکم دیا میرا تخت زمین پہ اتار دیا جائے، تخت زمین پہ اتار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حواریوں نے پوچھا حضرت پیچھے بڑے شہر آئے، آپ نے تخت اتارنے کا حکم نہیں دیا، اس وادی میں کیوں تخت اتار دیا؟ فرمایا جب یہ وادی قریب آئی تو میرے رب نے وحی نازل کی، اے سلیمان خبردار ہو جا، آگے وہ وادی آ رہی ہے جس میں میرے محبوب کی تشریف آوری ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب اس وادی نور سے گزرتے ہوئے حضرت سلیمان پڑھ کیا رہے ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے اندر عہد نامہ عتیق، عہد نامہ قدیم و جدید موجود ہے، اسے اٹھا کے دیکھیں۔